अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तो पीडीएम के हवाले से ख़बर ये है, अपडेट ख़बर ये है कि पीडीएम का सरबराही इजलास बुला लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अकरम खान दुरानी और बाकी जो JUI के रहनुमा थे वो भी मौजूद थे। JUI की मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास के बाद, तो उसमें भी एक सवाल मैंने उठाया था, उस सवाल पे भी बात करूंगा। जो जवाब मिला इस हवाले से अपडेट करूंगा कि पीडीएम ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से क्या करने जा रहा है और सरबराही इजलास कब और कहां बुलाया गया है, फ़ैसला किसने करना है, अभी तक क्या फ़ैसला हुआ है, कौन सी पार्टी क्या चाहती है, कौन सी पार्टी क्या चाहती है। इस सारी सूरत हाल पर अपडेट करूंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीडीएम का सरबराही इजलास 2 जनवरी को तलब कर लिया गया है। मौलाना फजल रहमान ने ये इजलास तलब किया है, जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ, आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के ज़रिए होंगे। बाकी जो रहनुमा हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज़, महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मेंगल और बाकी जितने भी रहनुमा हैं, पीडीएम के कायदीन हैं, सरबराह हैं जो हैं पीडीएम में शामिल जमातों के, वो शिरकत करेंगे। और ये लाहौर में इजलास रखा गया है। ये कहीं भी ख़बर मैंने नहीं देखी, ये मेरी एक्सक्लूसिव ख़बर है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 2 जनवरी को मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का सरबराही इजलास बुला लिया है लाहौर में। और इस इजलास का एजेंडा ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए या न लिया जाए, और तहरीक को आगे कैसे बढ़ाना है, और इस्तीफ़ों के हवाले से क्या करना है क्या नहीं करना। पीपल्स पार्टी, जिस तरह मैंने बताया है कि पीपल्स पार्टी बज़िद है कि इस्तीफ़े न दिए जाएं, सिंध असम्बली से भी वो नहीं देना चाह रही। फ़िलहाल मरकज़ से तो चले, कौमी असम्बली से वो देने के लिए किसी हद तक कायल है, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने के भी कायल है, और सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाह रही पीपल्स पार्टी। ये तो तय हो गया है, और पीपल्स पार्टी ने अभी इनको कन्वे कर दिया है। CEC का बहाना बनाया है पीपल्स पार्टी ने। CEC 29 दिसंबर को होगी, और CEC में क्या होगा, CEC में एक तसव्वुर तो ये भी है कि सीनियर क़यादत को, जो सीनियर रहनुमा है एतजाज़ हसन जैसे लोग, उनको खड़ा कर दिया जाएगा कि भाई आप लोग मुखालफत करें, माहौल बनाया जाएगा और CEC रिजेक्ट कर सकती है। तो ये इस तरह की भी ख़बरें, बातें सुनने को मिल रही हैं कि पीपल्स पार्टी बहरहाल सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना चाह रही है, सिंध असम्बली से इस्तीफ़े भी नहीं देना चाह रही। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी ने कमाल कर दिया है कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए उन्होंने कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने कहाँ कहाँ 3 जो हैं वो हलके हैं सूबाई असम्बली के, उनके लिए उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। यानी पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। अब पीडीएम के सरबराही इजलास में फ़ैसला होना है 2 जनवरी को लाहौर में कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं लेना। हतमी फ़ैसला उसमें होना है, क्योंकि आज गुज़श्ता रोज़ जो JUI के मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास के बाद ब्रीफिंग में मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी से मैंने सवाल किया कि एक तरफ तो आप असम्बलियों से इस्तीफ़े देने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं, यानी पीडीएम। तो जब असम्बलियों से इस्तीफ़े ही देने हैं तो फिर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? ये बात समझ में, ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। तो अकरम खान दुरानी ने कहा कि मैं वजाहत कर दूं कि मैं स्टीयरिंग कमेटी जो पीडीएम की है उसके इजलास में मैं मौजूद था। उसमें फ़ैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या न लेने के हवाले से जो भी फ़ैसला होगा हतमी, वो सरबराही पीडीएम के सरबराही इजलास में होगा। ये नहीं बताया था कि सरबराही इजलास कब होगा, लेकिन ये मेरी ख़बर है कि 2 जनवरी को सरबराही इजलास बुला लिया है। अब सरबराही इजलास में जिस तरह अकरम दुरानी साहब कह रहे हैं कि सरबराही इजलास में फ़ैसला होगा, तो पीपल्स पार्टी ने उस सरबराही इजलास में फ़ैसला होने से पहले
نام کیسے اناؤنس کر دیے امیدواروں کے، یہ میرے پاس آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عمر کوٹ، سانگھڑ اور ملیر میں ضمنی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ پی ایس، یہ صوبائی حلقے ہیں، پی ایس 52 عمر کوٹ 2 سے علی مردان شاہ کے صاحبزادے امیر علی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ پی ایس 43 سانگھڑ 3 سے جام مدد علی کے بھائی جام شبیر علی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے، اور پی ایس 88 ملیر 2 سے مرتضی بلوچ کے صاحبزادے یوسف بلوچ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ یہ بلاول ہاؤس کراچی سے جاری کیا گیا ہے جو میرے پاس آیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے نام بھی اناؤنس کر دیے اور فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، تو اس میں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ تو میں کچھ دن پہلے تک تو جو ماحول دیکھ رہا تھا، جو باتیں، ملاقاتیں، ڈسکشن ہو رہی تھی، اس میں سے پی ڈی ایم انٹیکٹ مجھے نظر آ رہا تھا، پی ڈی ایم متحد نظر آ رہا تھا، لیکن سب اپنی اپنی ڈیل میں ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے معاملات سیدھے کرنے میں ہوتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اپنے معاملات سیدھے کرنے میں تھے اور ظاہر لگے ہوئے ہیں۔ ان کے معاملات کسی حد تک شاید وہ ان کی اپنی سیاست ہے، ہر جماعت کا اپنا تجربہ ہے۔ اس وقت مولانا ظاہر اور نواز شریف یہ دونوں الگ پچ پہ کھڑے ہیں، محمود خان اچکزئی اور سردار اختر منگل ان کے ساتھ قریب ہیں اس پچ پر۔ پیپلز پارٹی کی قیادت الگ پچ پر کھڑی ہے، جس طرح میاں صاحب کا بیانیہ تھا، جو نام لیتے تھے آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا، ہر تقریر میں 5-5 6 دفعہ نام لیتے تھے۔ وہ بھی خبر میں نے ہی آپ کے ساتھ سب سے پہلے بریک کی تھی اپنے پروگراموں میں کہ میاں صاحب نے نام نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، راضی ہو گئے ہیں۔ وہ بھی خبر آج ثابت ہو گئی ہے، سچ ثابت ہو گئی ہے، میاں صاحب نام نہیں لے رہے۔ یہ پچھلا جو خطاب کیا ہے میاں صاحب نے، اس میں 2 خطاب شاید کیے ہیں، میرا خیال ہے دونوں میں نام نہیں لیا۔ جو سوشل میڈیا کا نون لیگ کا لاہور میں جو کنونشن تھا، سوشل میڈیا کنونشن، اس میں میاں صاحب نے نام کسی کا نہیں لیا۔ اتنا کہا بس کہہ رہے ہیں کہ نام نہ لو، پھر کہہ رہے ہیں کہ نام نہ لو، لیکن نام لیا نہیں۔ اس سے پہلے آخری دفعہ نام لیا تھا سوات جلسے میں، نون لیگ کا جو سوات میں جلسہ ہوا تھا، اس میں میاں صاحب نے ایک دفعہ نام لیا تھا، دونوں کا، آرمی چیف کا بھی، ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی۔ تو یہ صورتحال ظاہر ہے پھر تبدیل بھی ہوتی ہے، تو سب جماعتیں، ہر جماعت کی اپنی اپنی پچ ہے، اپنے اپنے معاملات ہیں۔ مولانا اور میاں صاحب جس پچ پر کھیل رہے ہیں، مولانا کا تو ظاہر ہے وزیر اعظم اور امکانات جے یو آئی کو کوئی حکومت دیں گے، اس کے تو امکانات بہت اسٹیبلشمنٹ دے گی، یا عالمی جو قوتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہے ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے، وہ دیں گے، یہ تو امکانات بہت کم لگ رہے ہوتے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تیسرا آپشن ابھی کوشش کی ہے انہوں نے بنانے کی، لیکن ابھی تک میرے نظر میں وہ کافلی گی ہے، تتر بتر ہو جائے گی۔ جب تک خان صاحب ہیں تو پی ٹی آئی ہے، اور ابھی بھی فارورڈ بلاک اس میں بننے کی بھی کوششیں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں، اور کسی بھی وقت فارورڈ بلاک بھی بن سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کا پریشر میں بھی پی ٹی آئی کا کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا پریشر تو ہے۔ تو یہ بہرحال اب نون اور پیپلز پارٹی کے آپشن میں سے جو آنے والے جو چانسز ہیں، جو ماحول کچھ بن سکتا ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کے لیے بن سکتا ہے، جو ایک جو سخت رویہ ہے اس وقت نون لیگ کا، اس کو دیکھ کر تو یہی کہا جا سکتا ہے، جس طرح ظاہر ہے یا پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی آپ نے دیکھا نون لیگ کو کتنی نشستیں دی، پیپلز پارٹی کو چلو پھر نون لیگ سے تو کچھ زیادہ ہی دی، لیکن نون لیگ کے ساتھ جو کیا گلگت بلتستان میں، تو نون لیگ کے معاملات اور مولانا کے معاملات، محمود خان اچکزئی اور سردار اختر منگل، یہ الگ پچ پہ کھیل رہے ہیں، پیپلز پارٹی الگ پچ پر کھیل رہی ہے۔ جب نام میاں صاحب لے رہے تھے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا، تو پیپلز پارٹی ہی مخالفت کر رہی تھی، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اے این پی، اب انہوں نے ایک دو اور جماعت تھی چھوٹی موٹی، انہوں نے مخالفت کی تھی کہ نام نہیں لینا چاہیے اداروں کے سربراہوں کا۔
تو وہ بات مان لی گئی ہے۔ دوسرا استعفوں کا، نون لیگ نے دھڑا دھڑ استعفے نون لیگ کے بھی آ رہے ہیں، نون لیگ والوں نے تو ڈائریکٹ بھی استعفے بھیجنا شروع کر دیے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کو۔ اب مرتضیٰ جاوید عباسی اور دوسرے ساجد محمد ساجد ہیں، یہ NA14 سے ہیں، مرتضیٰ جاوید عباسی ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں NA15 سے، انہوں نے ڈائریکٹ اسپیکر کو بھی بھیج دیے تھے۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے ان دونوں ممبران کو مراسلہ بھیجا گیا ہے، خط لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کے استعفے جو ہیں وہ ہمیں موصول ہو گئے ہیں، اور یہ 14 دسمبر 2020 کو آپ کے استعفے سرکاری لیٹر پیڈ پہ اسپیکر قومی اسمبلی کو آپ نے بھجوائے ہیں، جو موصول ہو گئے ہیں، اور ان کی تصدیق کے لیے آپ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کریں اور کوئی وقت دیں، جب آپ آنا چاہیں تو جو آپ ٹائم دیں گے، تاریخ دیں گے، اس کے 7 دن کے اندر آپ کو بلایا جائے گا کہ آپ نے استعفے دیے ہیں یا نہیں دیے، کوئی دباؤ تو نہیں ہے، اس طرح کا پوچھا جاتا ہے۔ ان کو بھیج دیا گیا ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے خط کہ آپ بتائیں، تصدیق کریں کہ یہ آپ نے ہی استعفے بھیجے ہیں اور کسی دباؤ میں نہیں بھیجے، خوشی سے بھیجے ہیں، خود بھیجے ہیں، اپنا فیصلہ ہے آپ کا۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں آئے، کوئی جواب آپ کا نہیں آیا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو اپنے موقف میں، دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ کے استعفے منظور کر لیے جائیں گے۔ یہ بھی ان کو لکھا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں آئے تو آپ کے منظور کر لیے جائیں گے۔ PTI کے استعفے مجھے یاد ہے 2014 میں ایاز صادق نے روک کر رکھے تھے، ان کو بلایا تھا، نہیں جا رہے تھے، اور شاہ محمود قریشی نے مخالفت کی تھی کہ سب کٹھے جائیں گے، سب کو کٹھے بلائیں، اکیلے اکیلے نہ بلائیں۔ تو ایاز صادق نے اکیلے اکیلے بلایا تھا، لیکن وہ PTI والے چھوڑ نہیں رہے تھے اکیلے اکیلے کسی کو بھی، ان کو خوف تھا کہ کہیں مکر نہ جائیں۔ تو ان کے بہرحال نون لیگ بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، ایکچولی اپوزیشن کرنا نہیں چاہ رہی تھی، ایاز صادق بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ PTI واپس آئے ایوان میں تاکہ نظام چلتا رہے۔ تو اب انہوں نے تو دھمکی دے دی ہے بھائی اسپیکر نے کہ اگر نہیں آئے تو ہم منظور کر دیں گے، تو یہ تیار بیٹھے ہیں PTI والے کہ بھائی یہ سیٹیں خالی ہوں، ضمنی الیکشن ہو، ان کو تو پرواہ نہیں ہے، ان کا تو نظام ہے کہ سے تعلق ہی نہیں ہے PTI کا، نظام کی ستیہ ناش ہو، ملک کی ستیہ ناش ہو، ستیہ ناش تو کر رہے ہیں نا، یہ 2-2.5 سالوں میں کیا کیا ہے ملک کا ستیہ ناش ہی کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ ستیہ ناش ہو تو ہو، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، استعفے کی بھی دھمکی دے دی ہے کہ بھائی استعفے منظور کر لیں گے اگر نہیں آئے۔ تو یہ جو بھی اس حوالے سے بہرحال صورتحال اپڈیٹ دن بدن ہو رہی ہے، اور لمحہ بلمحہ اپڈیٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ اپڈیٹ تھی کہ اجلاس بلا لیا ہے، اور ضمنی الیکشن کا بھی فیصلہ ہونا ہے، استعفوں کا، قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلیوں کا، سینٹ الیکشن کا، یہ 2 جنوری کے اجلاس میں حتمی فیصلہ ہونا ہے جو بھی ہوگا۔ اس حوالے سے جو بھی آگے اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔